بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ناظرین محترم، خوش آمدید کہیں گے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو۔ پروگرام آپ لوگ دیکھ رہے ہیں استخارہ اپنے میزبان ابو بکر سلطانی کے ساتھ۔ تمام دیکھنے والوں کو سننے والوں کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں جہاں کہیں لوگ پروگرام دیکھتے ہیں سنتے ہیں، پاکستان میں ہیں، پاکستان سے باہر آؤٹ آف کنٹری میں، عرب امارات میں، ہمارے ساتھ اس پروگرام کے ذریعے آپ لوگ کنیکٹ رہتے ہیں۔ آپ تمام محبت کرنے والوں کو، عقیدت کرنے والوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ پروگرام استخارہ جو کہ آپ لوگ ہر روز ہی دیکھتے ہیں، روٹین سے ہماری اور آپ لوگوں کی ملاقات اس پروگرام کے ذریعے ہوتی ہے۔ آپ لوگوں کی لائیو کالز جو کہ ہم پروگرام میں شامل کرتے ہیں، سوالات آپ لوگوں کے شامل کیے جاتے ہیں، آپ لوگوں کی رہنمائی کی جاتی ہے قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں۔ اس کے علاوہ ایک موضوع کا بھی انتخاب ہوتا ہے، مختلف موضوعات کو لے کر ہم آگے بڑھتے ہیں، اور ایسے بھی موضوعات جو بہت آسان اور ہمارے تمام دیکھنے والے سننے والے آپ سب کے لیے ان میں آسانیاں جو ہیں وہ ہو سکیں۔ آج بھی انشاءاللہ اپنی اس روایت کو برقرار رکھتے ہوئے پروگرام کو مزید آگے لے کر چلیں گے انشاءاللہ۔ گفتگو کے لیے جو شخصیت ہمارے ساتھ پروگرام کا حصہ ہیں، آپ زیارت کرتے رہتے ہیں، ہمارے اس پروگرام کا اور ہماری پوری ٹیم کا آپ مکمل حصہ ہیں۔ حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیرزادہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب، آپ کو خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طبیعت بخیر ہے قبلہ آپ کی؟ جی شکر الحمدللہ۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ آپ کا بھی، اور ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور ساتھ رہیں گے انشاءاللہ جب تک یہ سانسیں ہیں۔ یقیناً اس جو ہے وہ ڈیوٹی کو اور اسے اپنی نوکری آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سمجھتے ہوئے، اللہ رسول کی بارگاہ میں سمجھتے ہوئے انشاءاللہ یہ ادا ہوگی۔ پروردگار علامہ صاحب قبلہ کو بھی صحت و عافیت اور سلامتی والی زندگی عطا فرمائے۔ ناظرین محترم، ہر روز جس طرح مختلف موضوعات پر ہم بات کرتے ہیں، اور لائیو کال کے لیے جو نمبرز ہیں وہ آپ لوگوں کی ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں۔ آپ لوگ پروگرام میں کال کرنا چاہیں، سوال کرنا چاہیں، بات کرنا چاہیں، ہمارے ساتھ کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ کے ذریعے بھی آپ لوگوں کے سوالات ہم تک پہنچتے رہتے ہیں، پیغامات پہنچتے رہتے ہیں، لائیو اسٹریم کے ذریعے بھی، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کی رہنمائی ساتھ ساتھ جو ہے وہ کی جائے۔ اور جو وظائف آپ کو بتائے جاتے ہیں، جتنے دن کے لیے آپ کو بتائے جاتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ سے رابطے کے لیے کہا جاتا ہے اور کانٹیکٹ کیا جائے یا پھر رہنمائی کی جائے جو آپ کو بتایا جاتا ہے۔ اس کا بھی خاص مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس چیز کا ہمیں بھی علم ہونا چاہیے کہ آپ نے جو وظائف کیے ہیں یا پھر جو آپ نے اپنے لیے جو بھی جاننے کی کوشش کی ہوتی ہے علماء سے، پیر صاحب قبلہ سے، شاہ صاحب سے آپ کی رہنمائی کی گئی ہوتی، اور اس اعتبار سے ہم بھی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ آپ کا کام کہاں تک پہنچا ہے۔ دعا تو سب کے لیے ہوتی ہے انشاءاللہ، اور اجتماعی دعا ہوتی ہے پروگرام کے لاسٹ میں، آج بھی انشاءاللہ ہوگی۔ بالخصوص اور پھر یہاں پر ہم ذکر کرتے چلے جائیں اپنے ان سیلاب سے متاثرین بھائیوں کے لیے، اس جو ہے وہ ان بچوں کے لیے، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو خاندان کے خاندان جو ہے وہ اس سیلاب کا شکار ہوئے، اور الحمدللہ بہت حد تک جو ہے وہ صورتحال مناسب اس مطلب سینس میں نظر میں آتی ہے کہ کچھ سیلاب کا جو پانی ہے وہ اب کافی جو ہے وہ نیچے ہونا شروع ہوا ہے، اور بہت ہی بڑی تعداد میں صرف شہر لاہور نہیں، صرف کراچی نہیں، پوری دنیا میں سے اور پاکستان میں سے بالخصوص جو ہے وہ ہر شہر سے ہمارے تمام مسلمان بھائیوں نے اپنا فریضہ سمجھتے ہوئے جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر اس میں ماشاءاللہ حصہ لے رہے ہیں۔ ہر روز جو ہے وہ آئے دن جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ایسی تنظیم، کوئی نہ کوئی ایسی جو ہے وہ ٹرسٹ جو ہے وہ سب کام کر رہے ہیں۔ سب دوست اپنے اپنی جانب سے بھی ان لوگوں تک امدادی سامان جو ہے وہ عزت و آبرو سے پہنچا رہے ہیں۔ تو ہم دعا کریں گے اللہ کریم ان کی اس کاوش کو قبول فرمائے، ان کے سفر میں آسانیاں پیدا کرے، اور جتنے ہمارے سیلاب سے متاثرین خاندان ہیں، ان میں بچے ہیں، بزرگ ہیں، نوجوان ہیں، مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، مالک دو جہاں ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائے۔ ماہ سفر ہے، اور ماہ سفر میں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں، پچھلے دنوں بھی ہم نے بات کی تھی کہ لوگوں کے ذہن میں بہت سے سوالات عجیب جو ہے وہ پائے جاتے ہیں ماہ سفر کے اعتبار سے لیتے ہوئے۔ تو ہم کچھ گفتگو کریں گے، اس کا آغاز انشاءاللہ پیر صاحب قبلہ سے، اور تمام مہینے جتنے بھی ہیں وہ سبھی اچھے ہیں، اور نسبت جب کسی ماہ مبارک کو کسی عظیم ہستی سے ہو جائے تو وہ پھر اور جو ہے وہ برکتوں اور رحمتوں والا مبارک مہینہ ہو جاتا ہے۔ ماہ سفر کے حوالے سے جو لوگوں کے ذہنوں میں سوالات اٹھتے ہیں
اس پر انشاءاللہ ہم آج بات کریں گے، اسپیشلی علامہ صاحب قبلہ سے، ساتھ میں آپ لوگوں کی کال شامل کی جائیں گی۔ آج کے پروگرام کے کالر ہیں، پہلے ان سے بات کر لیتے ہیں پھر آگے بڑھیں گے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام بھائی، میں سکھر سے بات کر رہی ہوں، فوزیہ نام ہے جی میری بہن بولیے۔ بھائی ہمارے یہاں لائٹ نہیں ہے اور یہ چینل بھی ہمارے یہاں کل سے بند ہو گیا ہے، تو ہمیں آپ بتائیں وظیفہ کہ بھائی ہم نے بہت تعویذات بھی کروائے، بہت وظیفے بھی کیے ہیں، ہماری زمین نہیں دکھ رہی، ہم گھر بنانا چاہتے ہیں، برسات میں ہمارا گھر گر گیا ہے نا۔ ٹھیک، اچھا تو زمین، ہاں ہم نے بہت وظائف کی ہے، آپ کے نمبر پر کال کی تھی، 2 بار وظیفہ لیا ہے ہم نے، بہت وظیفے کیے ہیں، تعویذات کرا، لیکن کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہے مسئلہ، کیا ہے یہ بھی بتانا بھائی۔ میری بہن یہ بتائیے، وہ جو زمین آپ کہہ رہے ہیں کہ بک نہیں رہی ہے، وہ کس جگہ پہ ہے؟ وہ بھی سکھر میں ہے؟ ہمارے یہاں یہ نہیں چل رہا ہے نا چینل، آپ فون پر مہربانی کر کے وہ بھی وظائف بتائیں، ہمارے برسات میں گھر گر گیا ہے نا، بہت پریشان ہے بھائی۔ اچھا جی، ہم آپ کو جواب دیتے ہیں، چلیں ہم آپ کو جواب دیتے ہیں۔ میری بہن آپ جواب سن لیں، کال پہ ہی سن لیں، جس طرح آپ نے کہا کہ لائٹ نہیں ہے اصل میں، تو اس لیے وہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ کیا آسانی ہو سکتی ہے، گھر بنانا ہے پیر صاحب قبلہ اور زمین بیچنی ہے، اس کے لیے کوئی پریشانی ہے ان کی بہن کی، تو آپ رہنمائی کیجیے گا۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ بہت شکریہ آپ کا جزاک اللہ۔ بیٹا، آپ نے جو سوال کیا ہے، آپ اس سوال میں دیکھیں، آپ نے کہا کہ ہم نے بہت وظائف بھی پڑھے ہیں اور جو کچھ بھی کسی نے بتایا کیا۔ دیکھیں، وظائف پڑھنے سے یا جو کچھ ذکر اذکار کرنے سے وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ آپ جو کوئی بتا رہا ہے آپ اس کو کس حد تک پڑھ رہی ہیں یا کس حد تک نہیں پڑھ رہی ہیں۔ ہر ایک پڑھائی کا، ہر ایک جو وظیفہ ہے اس کا ایک اپنا شیڈول ہوتا ہے، تو آپ اس طرح کریں کہ سب سے پہلے وظائف پڑھنے کے لیے تو 5 وقت کی نماز ضروری ہے، اور اگر آپ نماز نہیں پڑھتی ہیں تو گھر والے نہیں پڑھتے ہیں تو پھر وظائف آپ کہیں کہ میں نے بہت وظائف پڑھے ہیں۔ دیکھیں نا، بندہ فرائض بیٹا پڑھے نا اور نوافل پڑھتا رہے تو اس کا کیا فائدہ کہ فرض تو ادا نہیں کر رہے ہیں، تو نوافل آپ ساری رات پڑھ رہے ہیں، تو ان نوافل کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس میں فرائض پورے نہ ہوں۔ تو اس لیے آپ اس طرح کریں کہ آپ کو میں ایک صورت بتا رہا ہوں، اس میں آپ کے دونوں کے کام ہو جائیں گے۔ اگر کوئی مکان بنانا چاہتے ہیں، کوئی پلاٹ سیل کرنا چاہتے ہیں، جو بھی ہے، آپ کم از کم 21 دن سورۃ محمد کو پڑھیں۔ سورۃ محمد جو ہے یہ 26ویں پارے میں دوسری سورت ہے، اس کو آپ روزانہ 1 دفعہ پڑھیں اور پڑھیں ظہر کی نماز کے بعد، انشاءاللہ 21 دن پڑھیں، اول آخر درود شریف پڑھیں اور نماز کی پابندی کریں انشاءاللہ۔ اور پڑھنے کے بعد آپ دعا ضرور کریں، جو مقصد آپ کا ہے اس مقصد کو لے کر انشاءاللہ آپ کا وہ مقصد پورا ہو جائے گا۔ جزاک اللہ۔ 21 دن کے لیے سورہ محمد آپ کو جو ہے وہ پیر صاحب قبلہ نے بتائی ہے۔ میری بہن آپ کال پہ ہی ہیں ہمارے ساتھ، مجھے بتایا گیا ہے، اور چونکہ آپ کے پاس نہ ٹی وی ہے اور ظاہر ہے جو حالات ہیں سیلابی صورتحال کی، اور آپ نے بتایا کہ گھر بھی برسات کی نظر ہوا، اور سن کر 2 چیزیں ہوئیں وہ اس حوالے سے کہ نمبر 1 تو دکھ تو حقیقت میں ہوا، لیکن تھوڑی سی مجھے اس چیز کی بہت خوشی ہوئی کہ اس جستجو کے ساتھ، اس لگن کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے جو سوال کیا اور جو آپ نے جاننا چاہا، تو ہمارا بھی حصہ کسی جو ہے وہ طریقے سے آپ کے اس کارواں میں انشاءاللہ ہوگا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں بہت خاص دعا ہے کہ مالک کائنات آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور اگر ایک وسیلہ ہماری جانب سے کوئی ایسا بنتا ہے، قبلہ پیر صاحب نے جس طرح رہنمائی کی آپ کی، اور پوری دنیا میں جہاں کہیں لوگ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، وہ بھی سن رہے ہوں گے یقیناً، وہ بھی آپ کے لیے دعا گو انشاءاللہ۔ آپ یہ وظائف کیجیے گا، میرے مالک نے چاہا تو بہت آسانیاں ہوں گی انشاءاللہ۔ ایک بریک یہاں پہ لے رہے ہیں، وقت آپ لوگوں سے ملاقات کریں گے دوبارہ۔ پروگرام دیکھتے رہیے آپ لوگ استخارہ اپنے میزبان ابو بکر سلطانی کے ساتھ۔
خوش آمدید کہیں گے ناظرین محترم آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ایک مرتبہ پھر. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام استخارہ اپنے میزبان ابو بکر سلطانی کے ساتھ. کوہ نور ٹی وی پہ براہ راست لائیو نمبرز جو ہیں وہ آپ لوگوں کی ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں. آپ سوال کرنا چاہیں، بات کرنا چاہیں، ہمارے ساتھ کر سکتے ہیں. اور جو ہمارے ایسے احباب دیکھنے والے سننے والے ہمارے ویورز ہیں، جس طرح بھی ہماری بہن تھیں پہلے بریک سے پہلے، تو ان کے لیے بھی جواب ان کو یہیں پر دیا گیا تاکہ وہ جواب اپنا سن سکیں. ان کے ہاں شاید لائٹ بھی نہیں تھی اور چینل کا بھی شاید ایشو تھا، وہ نہیں آ رہا تھا. تو اسی لیے ابھی جو وہاں پر اس قدر تباہی بھی آئی ہے، زمینی رابطے منقطع ہوئے ہیں اور سبھی جو معاملات میں پریشانی ہے، بہت وقت اس چیز کو درکار ہے کہ آہستہ آہستہ یہ چیزیں جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ صحیح مقام تک پہنچیں گے انشاءاللہ. گفتگو کا آغاز کریں گے جی. جس طرح بریک پہ جانے سے پہلے بتایا گیا کہ ماہ سفر کے اعتبار سے لوگوں کے ذہن میں جو سوالات ہیں ان کو آج کلیئر کیا جائے اور کچھ رہنمائی پیر صاحب آپ کی بھی فرمائیں گے انشاءاللہ. آپ ساتھ ساتھ گفتگو بھی سماعت کیجیے گا. بسم اللہ پیر صاحب. دیکھیں جتنے بھی مہینے ہیں یہ سارے کے سارے اللہ رب العالمین نے بنایا ہے. اس میں کچھ 4 حرمت والے مہینے بھی ہیں جن میں اجر بھی بہت رکھا گیا ہے، اور کوئی بھی آپ عبادت کریں گے اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے، جس میں رجب بھی ہے، شعبان بھی ہے، رمضان بھی ہے، ذی الحج بھی ہے. تو اس اعتبار سے چونکہ اسلامی قمری مہینہ اور اسلامی قمری سال کا آغاز محرم الحرام سے ہو رہا ہے، اور محرم الحرام کے بعد یہ سفر کا مہینہ ہے. زیادہ تر سفر میں ہمارے جو بزرگان دین ہیں ان کے عرس وغیرہ بھی ہوتے ہیں، ان کے وصال وغیرہ بھی ہیں، اور اس مہینے میں اس کو لوگ جو ہیں وہ صدقہ خیرات بھی بہت زیادہ اس میں کرتے ہیں، اور کافی ہمارے بے شمار ہمارے بزرگان دین اور اسلاف کا اس میں وصال ہے. تو صاف ظاہر ہے کہ جس طرح کسی نہ کسی چیز سے کوئی نسبت ہوتی ہے، اس نسبت کے اعتبار سے پھر اس کی حرمت جو ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہے، اس کی عظمت بڑھ جاتی ہے، اس کا مقام بڑھ جاتا ہے. اور انسان اور خاص کر کے مسلمان پھر اس مہینے کا احترام جو ہے وہ ضروری اور لازم سمجھتا ہے. تو جیسے اس مہینے کے اندر خاص کر کے ہمارے لاہور شہر اور پاک و ہند کے لیے خاص کر کے حضور داتا علی حجویری علیہ رحمہ کا عرس بھی آ رہا ہے، اور ہمارے امام اہل سنت مجدد دین و ملت حضرت امام اعلی حضرت علیہ رحمہ کا جو عرس ہے وہ بھی اسی مہینے کے اندر آ رہا ہے. تو اس اعتبار سے اور بھی بے شمار ہمارے بزرگان دین ہیں جن کا عرس جو ہے وہ اس مقدس مہینے کے اندر ہے. تو اس اعتبار سے بھی ہمارے جو اہل سنت و جماعت جو ہیں وہ اس کو بڑی قدر کی نگاہوں سے اس مہینے کو دیکھتے ہیں. باقی جہاں تک سلطانی صاحب نے سوال کیا ہے کہ کسی چیز کو بھی اس کے مہینے کے آخری وہ 4 شنبہ جو ہے وہ بھی میرا خیال اسی مہینے کے اندر ہی آتا ہے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری ایام میں آپ کچھ بیماری کی رفتار جو ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہے، اینڈ پہ جا کے صحت یابی بھی ہوتی ہے آگے. اور یہ 2 خاص کر کے 2 مہینوں کے درمیان یہ مہینہ ہے، اس سے بھی کچھ ہمارے اسلاف جو ہیں اس کی حرمت کو زیادہ لیتے ہیں کہ پہلے جو ہے وہ محرم الحرام ہے اور اس کی حرمت بھی کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے. اور بالخصوص محرم الحرام میں عاشورہ کا دن جو ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، جس میں سید الشہداء سیدنا امام علی مقام اور آپ کے خاندان کے مرد و زن جو ہیں انہوں نے قربانیاں دی ہیں، بچوں نے قربانیاں دی ہیں، نوجوانوں نے قربانیاں دی ہیں، اور شہادت ہے امام علی مقام کی. اور پھر اس سفر کے بعد جو مہینہ آ رہا ہے اس کی تو اور ہی شان ہے، بہت زیادہ ہے کہ سرکار مدینہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے، آپ کی ولادت کا مہینہ ہے، آپ کی بعثت کا مہینہ ہے، آپ کی ہجرت کا مہینہ. ساری بے شمار جو ہیں نسبتیں وہ ربیع الاول شریف کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہیں. تو اس اعتبار سے جس طرح
رجب اور رمضان شریف کے درمیان شعبان کا مہینہ ہے، اس کی حرمت کو بیان کیا جاتا ہے کہ رجب و شہر اللہ و شعبان و شہری و رمضان و شہر امتی، کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، حضور نے فرمایا شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان جو ہے یہ میری امت کا مہینہ ہے۔ اسی طرح سفر جو ہے پہلے محرم الحرام ہے، نواسہ رسول کی شہادت ہے، درمیان میں سفر آ جاتا ہے، جو ان کی آل میں سے اور حضور کی امت میں سے بے شمار اولیاء کرام ہیں، ان کے وصال کا مہینہ ہے یہ جو سفر ہے۔ اللہ۔ اور اس کے بعد پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا مہینہ، آپ کی آمد کا، آپ کی ہجرت کا، آپ کی بعثت کا، آپ کے وصال کا وہ مہینہ ربیع الاول شریف ہے۔ ساری نسبتیں اس مہینے کو ہیں، وصال بھی ہے، ولادت بھی ہے، ہجرت بھی ہے، بعثت بھی ہے، ساری نسبتیں اس کے ساتھ ہیں۔ تو اس اعتبار سے اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کرنا چاہیے، اور جن کے آباء و اجداد دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے دعائے خیر کرنا چاہیے، ان کے اگر اصالہ ثواب کے لیے کچھ کر سکتے ہیں تو وہ کرنا چاہیے، اپنے بزرگوں کے تہوار کو منانا چاہیے اور بڑی خوش دلی کے ساتھ ان کو منائیں، اور جو ہمارے بزرگان دین ہیں ان کے وصال کے جب بھی ایام آئیں، اور خاص کر کے ہمارے بزرگوں کے جو وصال کے ایام ہیں عرس کی شکل دی جاتی ہے۔ عرس میں ہوتا کیا ہے سلطانی صاحب کے بعض لوگ ہمارے جو ہے نا اس سے لے لیتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا کیا وہاں ہوتا ہے۔ دیکھیں ہم کسی بھی غلط کام کی جو ہے وہ تائید نہیں کرتے، بالکل۔ کوئی بھی غلط کام ہوگا ہمارے بزرگوں کے آستانوں پر تو ہم اس کی تردید کریں گے، ہم اس کی مذمت کریں گے۔ بالکل ایسے ہی اسی کو ہم کنٹینیو کریں گے۔ علامہ صاحب کی بلاست ہیں اور بہت خاص ایک موضوع کی جانب آپ نے توجہ دلوائی ہے۔ بریک یہاں پہ ہے، اذان وقفہ ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ سے ہوتی ہے ملاقات۔ پروگرام دیکھتے رہیے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ خوش آمدید کہیں گے ناظرین محترم، آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ایک مرتبہ پھر پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ لوگ استخارہ، اور آج کے پروگرام میں ہماری گفتگو جاری ہے۔ لائیو کال کے لیے نمبرز بھی آپ لوگوں کے ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں، آپ پروگرام میں کال کرنا چاہیں، بات کرنا چاہیں، سوال کرنا چاہیں ہمارے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آج کے پروگرام میں گفتگو جاری ہے ماہ سفر کے اعتبار سے، جہاں پر ماہ سفر کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ پیر صاحب قبلہ نے جس طرح ذکر کیا کہ اس ماہ مبارک میں ہمارے بہت سے ایسے جو ہے ویسی ہستیاں، اولیاء اللہ کا جو ذکر کیا جاتا ہے، اور بالخصوص عرس پاک کی جو تقریبات ہوتی ہیں اس ماہ مبارک میں، وہ بہت اچھے جو ہے وہ طریقے سے لوگ اس کا اہتمام جو ہے وہ کرتے ہیں۔ اور بالخصوص جس طرح ہمارے شہر لاہور کی اگر بات کی جائے تو معروف صوفی بزرگ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ، یقیناً آپ کی تعلیمات کو دیکھتے ہوئے بھی بہت سے ایسے جو ہے وہ لوگ جو مسلمان بھی ہوئے اور ایک ہدایت کے راستے کے جانب جو ہے وہ ان لوگوں کا سفر رہا۔ تو انشاءاللہ اس پر بھی آج بات کر رہے ہیں، ساتھ کنٹینیو کریں گے آج کے پروگرام میں۔ ایک کالر ہے، ان سے ہم بات کرتے ہیں پہلے، اس کے بعد مزید آگے بڑھیں گے۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میں لاہور سے بات کر رہی ہوں۔ جی بتائیے کیا سوال؟ میں نے علامہ صاحب سے یہ بات پوچھنی تھی کہ میرا بیٹا ہے 11 سال کا، ٹھیک ہے، نیاب علی، ٹھیک ہے، وہ پہلے تو مثلا جب شروع کی کلاسز تھی تو ٹھیک پڑھتا تھا، اب وہ 4 کلاس میں ہے، 2 سال ہو گئے ہیں نہ وہ اسکول جاتا ہے، مثلا جب بھی اس کو بھیجا ہے نہ ڈانٹ ٹپٹ کر کے اور مار کے یا پیار سے جیسے بھی کہہ لے زبردستی کر کے بھیجا، اور نہ ہی وہ قرآن پاک پڑھتا ہے۔ جب بھی بھیجنا ہے ڈٹائی کی طرح، گھر میں لڑائی جھگڑا، چلے جاؤ چلے جاؤ چلے جاؤ، تو پھر اس نے جانا ہے۔ کبھی بھی اس نے خود نہیں کہا کہ ماما میں نے آج جانا ہے۔ اس کی وجہ سے ہم بہت پریشان ہیں۔ آخر کیا مسئلہ ہے کہ بچہ پہلے بالکل ٹھیک تھا، 2 سال ہو گیا وہ بیمار ہو گیا تھا، اس کو نا الرجی کا مسئلہ ہو گیا تھا، تو اب اللہ کا شکر ہے آگے سے بہتر ہے، لیکن مکمل ٹھیک نہیں ہے۔ تو سارا مسئلہ یہ ہے کہ وہ باقی سارے کاموں میں ٹھیک ہے، صرف پڑھنے کی طرف اس کی توجہ نہیں۔ اچھا جی، پلیز آپ مجھے کیا نام بتایا آپ نے؟
नयाब अली इसका नाम है। और उम्र कितनी बताई है? 11 साल। 11 साल, ठीक। मुझे ये भी बात बताएं कि अगर अलामा साहब से हम मिलना चाहें जी, तो जी। हम मिल सकते हैं इनसे? मैं अगर अपने बेटे को मिलाना चाहूँ तो मैं इनसे मिला सकती हूँ? अच्छा जी। क्योंकि मुझे इन पे मुझे बेहद यकीन है, मैं इनका प्रोग्राम देखती हूँ, मुझे इनकी बातों पे बड़ा दिल को सुकून और तसल्ली मिलती है। चलें, ठीक है मेरी बहन, इंशाल्लाह हम आपको बताते हैं। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। सबसे पहले तो जो आपने सवाल किया है अपने बच्चे के लिए, हम इंशाल्लाह दुआ भी करेंगे, अल्लाह करीम आसानियाँ उसके लिए पैदा करे। और जहाँ तक रही बात मिलने की, तो आप प्रोग्राम के जो हमारा टीवी चैनल का एड्रेस है, आप इस पर आ सकती हैं अगर आप मिलना चाहें प्रोग्राम के जो वक्त में रहते हुए, और मुलाकात इंशाल्लाह आपसे हो जाएगी, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। और 2-3 चीज़ें जो आपने बच्चे के हवाले से बताई कि एक तो बीमारी के बाद ये थोड़ा सा मामला ऐसा हुआ है और मुकम्मल अभी ठीक भी नहीं है, लेकिन फिर आपने ये भी बताया कि बाकी सब कामों में ठीक है, लेकिन सिर्फ पढ़ाई के मामलात में या 1-2 चीज़ों में जो है वो सुस्ती का शिकार होता है। तो बहरहाल नेचर चेंज होते हुए एक टाइम लगता है बच्चों की, और इस कदर बीमारी के बाद एक गैप आ जाएगा सारी चीज़ों में, तो बच्चों के लिए दोबारा से उसको कंटिन्यू करना बहुत मसला और बहुत परेशानी होती है। बाकी इंशाल्लाह रहनुमाई पीर साहब ही किबला फरमाएंगे आपकी मुकम्मल, आप जवाब समात कीजिएगा। जी किबला। बेटा बात यह है कि आप जो बच्चा पढ़ता नहीं है, मेन आपकी प्रॉब्लम तो ये है कि बच्चा पढ़ नहीं रहा। साफ ज़ाहिर है कि जब बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो माँ बाप जो हैं वो परेशान होंगे। आप इस तरह करें कि रोज़ाना अगर शहद आपके पास हो तो आप 7 मरतबा आयतल कुर्सी और 7 मरतबा सूरत अलम नशरा, अव्वल आखिर आप 3-3 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ें। तो ये आप पढ़कर उस शहद पर दम कर लें। वो थोड़ा थोड़ा शहद बच्चे को 2-3 मरतबा दिन में थोड़ा थोड़ा खिला दिया करें। ये आप अमल 7 दिन करें और 7 दिन के बाद इंशाल्लाह बच्चा काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा। 7 उसको ये पढ़ने के बाद फूंक भी मार दिया करें, दम कर दिया करें। ये अपने 7 दिन शहद उसको खिलाएं और 3-3 मरतबा जो है आयतल कुर्सी, 7 मरतबा आयतल कुर्सी और 7 मरतबा सूरत अलम नशरा, इसको आपने पढ़ के दम करना है। इंशाल्लाह आपका बच्चा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने लग जाएगा। और जो शरारतें, साफ ज़ाहिर बच्चे शरारतें तो करते हैं इस उम्र में ऐसे, लेकिन वो तवज्जो करेगा पढ़ाई की तरफ। आप नहीं समझ को अगर 7 दिन में आपको समझ आती है, देखें कुरान पाक की दोनों सूरतें हैं और कुरान पाक के अंदर ये तो मुमकिन ही नहीं है कि कुरान पढ़ने से इंसान को फ़ायदा ना हो। ये कभी इंसान को, ख़ास करके मुसलमान को, सोचना भी नहीं चाहिए कि मैं कुरान पढ़ता हूँ और मुझे फ़ायदा नहीं है। कुरान है आया ही फ़ायदे के लिए, इंसानियत के फ़ायदे के लिए कुरान है। कुरान हिदायत के लिए है और कुरान शिफा भी है। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफा, कुरान शिफा भी है। तो बेटा इसको आप पढ़ें, इंशाल्लाह बच्चा ठीक हो जाएगा। शहद उसको थोड़ा थोड़ा करके खिलाएं, अल्लाह बेहतर फरमाएगा। जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। जवाब आपने सुन लिया मेरी बहन, पीर साहब किबला ने बता दिया आपको ये वज़ाइफ। इसके साथ आप अपने बच्चे को जो भी शहद की सूरत में आपने उसको देना है इंशाल्लाह, तो अल्लाह करीम ने चाहा तो आसानियाँ होंगी इंशाल्लाह। परेशानी वाला कोई इतना मामला नहीं होता। बच्चों की चीज़ें जब चेंज होती हैं, नेचर चेंज होती है और उनकी एक्टिविटीज़ चेंज होती हैं, तो पेरेंट्स जो हैं वो परेशान तो हो जाते हैं, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मामला आसान होंगे इंशाल्लाह। गुफ्तगू की जानी बातें हैं और बात हो रही थी इस माह मुबारक के हवाले से और औलिया के ज़िक्र के हवाले से, उससे पाक की तक़रीबात के हवाले से। और बात जो किबला पिछला फरमा रहे थे वो इशारा कुछ ऐसे था कि साहिब मिज़ार की जानिब से ये तालीमात ऐसी नहीं होती हैं कि जो बहुत बड़ी तादाद में अक्सर हमें जो है वो उस मिज़ार के इर्द गिर्द का जो माहौल होता है वो नज़र आता है। तो ऐसा तो हकीकत में ना हमने देखा है ना हमने सुना है। और जो अगर जो ऐसे बुज़ुर्ग हैं औलिया अल्लाह, उनका अगर ज़िक्र किया जाए, उनकी तालीमात को पढ़ा जाए, उनकी ज़िंदगी को, उनके मिजाज को, उनकी तबीयत को, तो कहीं पर भी ऐसे मामला जो है वो हमें नज़र नहीं आते हैं। तो अंदाज़ा जो है वो पीर साहब किबला लगा लेना कि शायद ये फ़लाँ जगह पे ये काम हो रहा है, फ़लाँ मामला ऐसा होगा, ऐसा हरगिज़ जो है वो ठीक नहीं है। लेकिन खुदारा ये भी एक पैगाम है, ये भी एक गुजारिश है अपने उन अहबाब से, देखने वालों से, सुनने वालों से कि
ارد گرد کے ماحول پر بہت بڑی جو ہے وہ نظر رکھی جائے اور یہ بھی ایک ڈیوٹی سمجھتے ہوئے اس کو کام کیا جائے، چونکہ جو صاحب مزار ہے اس کی تعلیمات اور ہیں اور اندر کے جو ماحول ہے وہ کچھ اور ہے۔ اندر آپ جاتے ہیں تو آپ کو نماز جو ہے وہ پابندی 5 وقت کی نظر آتی ہے، کوئی قرآن کی تلاوت کرتا ہوا آپ کو نظر آتا ہے، کوئی روحانی وظیفہ کر رہا ہے اور کوئی جو ہے وہ اللہ کی راہ میں تقسیم کرتا ہوا لنگر جو ہے وہ آپ کو نظر آتا ہے۔ تو یہ سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے انسان کا دل، انسان کی زندگی کے دن بدلتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں بھی ہمیں دیکھنی ہیں۔ اور کیا اس میں جو ہے وہ غلطی ایک ہماری اگر کوئی ہے، مطلب عوام الناس میں سے اگر پیر صاحب قبلہ، تو وہ بھی وضاحت کیجیے، یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو جس طرح ادارے دیکھتے ہیں، جس ادارے کے تحت یہ تمام ہمارے جو ہے وہ مزارات آتے ہیں یا کوئی ایسا اولیاء کا ذکر کرنے والی جو جگہ ہوتی ہے، تو یہ اس حوالے سے بھی آپ رہنمائی فرمائیے گا کہ یہ کس کی جو ہے وہ تعلیم ہے اور یہ کس کا فرض ہے کہ اس چیز کو بہت جو ہے وہ اس کو محنت کے ساتھ دیکھا جائے۔ دیکھیں سلطانی صاحب، اداروں کی ذمہ داری تو ہوتی ہے، ایک کام غلط ہو رہا ہے تو وہ جو ادارہ جس کی رسپانسبلٹی ہے وہ ذمہ دار ہے اس سے، اگر کوئی وہاں غلط کام ہو رہا ہے تو وہ ٹھیک ہے۔ سر میں بہت معذرت چاہوں گا، ایک کال لے لیں، ہے ہولڈ پہ، شاید کافی دیر سے تھے، تو میں ان سے بات کر لیں پھر آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام سر، میں غلام رسول بات کر رہا ہوں سانگڑ سے۔ جی غلام رسول صاحب۔ سر مجھے علامہ صاحب سے ایک سوال کرنا تھا سر۔ جی جی کیجیے، سن رہے ہیں سر۔ میں جو مختلف مجھے چینی کی پلیٹیں ہوتی ہیں اس کے اوپر آیت الکرسی یا سورۃ فاتحہ لکھ کے پین سے لکھ کے پیتا ہوں کہ میں شفا ملے، کیا یہ عمل میرا درست ہے یا نہیں ہے؟ پھر شفا مجھے ملے گی، اس کے بارے میں مجھے رہنمائی سر بتا دیں۔ اچھا، یہ جو آپ یہ جو عمل کرتے ہیں آپ، یہ کسی نے آپ کو بتایا ہے؟ کسی نے؟ نہیں پتہ نہیں، وہ اپنے آپ سے میں نے کہا جیسے قرآن شریف میں شفا ہے، میں خود ہی آیت الکرسی پین سے چینی کی پلیٹ لے کے یا سورۃ فاتحہ لے کے پی لیتا ہوں، رات کے ٹائم پہ یا صبح فجر کے ٹائم پہ پی لیتا ہوں۔ ٹھیک ٹھیک، تو اس وجہ سے کوئی رہنمائی فرما دے جو مجھے۔ ٹھیک ہے جی، چلے ہم انشاءاللہ آپ کی رہنمائی فرماتے ہیں، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ چینی کی پلیٹ پہ مطلب انہوں نے کہا ہے پیر صاحب کہ میں اکثر جو ہے وہ آیت الکرسی یا قرآنی جو ہے وہ آیات یا کوئی وظیفہ مطلب صورت میں لکھ کے تو استعمال کرتا ہوں یا پانی پیتا ہوں، تو وہ میرے لیے ٹھیک ہے یا پھر مجھے کچھ اور میں نے آپ کے سامنے پوچھا بھی ہے ان سے کہ کسی اس میں میرے بھائی کوئی حرج نہیں ہے۔ دیکھیں چینی کے پلیٹ ہمارے جو مشائخ ہیں، ہمارے پیر صاحبان ہیں، اکثر کوئی مریض جاتے ہیں تو وہ چینی کی پلیٹ یا خود لکھ کے دیتے ہیں یا انہیں بتا دیتے ہیں کہ یہ جو صورت ہے اس کو لکھ کر پانی ڈال کے تو اس کو پی لیں۔ تو قرآن لکھنا ہے آپ نے، اور خاص کر کے اگر آپ آیت الکرسی کے ساتھ 30ویں پارے کی ایک صورت ہے، صورت انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس کے بعد صورت ہے لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، صورت بینہ جو ہے اس کو اگر آپ لکھ کر چینی کی پلیٹ پر آیت الکرسی بھی لکھ کے پئیں، لیکن اس صورت کو بیماری کے لیے خاص کر کے اگر آپ لکھ کر پئیں تو انشاءاللہ اللہ شفا عطا فرمائے گا۔ دیکھیں ہم تعویذات پر بھی تو لکھتے ہیں نا، تعویذ لکھ کر اس کو دے دیتے ہیں کہ یہ پانی کی بوتل میں ڈال لیں، اس پر بھی کوئی نہ کوئی صورت لکھی ہوتی ہے، کوئی تعویذ ہے۔ وہ جو تعویذات ہوتے ہیں وہ بھی صورتوں کے تعویذات ہوتے ہیں، عددی تعویذات ہوتے ہیں، وہ کو اپنی طرف سے ہم وہ تعویذ نہیں بنا کے دیتے، وہ کاغذ پر بھی تو لکھ کے دیتے ہیں جو پانی کی بوتل میں ڈال کے وہ لوگ پیتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں شفا دیتا ہے۔ شفا تو رب نے دینی ہے نا، بندے نے نہیں دینی، بندہ اتنا ہی کر سکتا ہے۔ ڈاکٹر میرے بھائی صرف دوائی دیتا ہے، ڈاکٹر شفا نہیں دیتا، شفا میرے مالک نے دینی ہے، لیکن وہ ڈاکٹر کے کھاتے میں چیز پڑ جاتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے دوائی دی اور وہ بندہ ٹھیک ہو گیا، شفا میرے مالک نے دینی ہے۔ اسی طرح آپ پلیٹ پر لکھ کے آیت الکرسی پی رہے ہیں یا کوئی اور صورت لکھ کے پی رہے ہیں تو صورت بینہ بھی اس کے ساتھ لکھ کر پی لیا کریں، انشاءاللہ اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے گا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ جواب آپ تک پہنچ گیا میرے بھائی، اور میں نے بھی آپ سے اسی لیے سوال کیا تھا کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے یا ہو تو آپ کی رہنمائی بھی فرما دیں۔ تو باقی رہی بات کہ یہ معاملات ٹھیک ہیں، بہتر ہیں، آپ یہ وظائف اس طرح پڑھتے ہیں یا اس کا استعمال اس طرح کرتے ہیں
تو یہ مناسب ہے. ساتھ میں پیر صاحب نے جو آپ کو ایڈ کیا ہے وہ بھی آپ ساتھ میں دیکھ لیں تاکہ آپ کے لیے مزید جو ہے وہ آسانیاں ہو سکیں. جی پیر صاحب قبلہ، جواب ہم جو ہے وہ چاہ رہے تھے صورتحال کے حوالے سے، صاحب مزار کی تعلیمات اور مزار سے باہر والے جو احباب ہوتے ہیں ان کے حوالے سے. تو وہ جو ادارہ جو منتظمین ہوتے ہیں یا جو ادارہ جس طرح اوقاف کا ادارہ ہے، تو زیادہ تر مزارات جو ہیں وہ اوقاف کے انڈر ہوتے ہیں، تو عرس وغیرہ لگتے ہیں، جو بھی پروگرام ہوتے ہیں. اب ادارہ کوئی بھی نہیں کہتا کہ آپ نے یہ غلط کام کرنا ہے. اب بالفرض داتا صاحب کا عرس ہے، اس میں عرس کا جو اشتہار ہے اس کو لے لیں، یا ان کا جو پمفلٹ ہے ان کو لے لیں، یا ان کا جو دعوت نامہ ہے اس کو لے لیں. پورا شیڈول داتا صاحب کے عرس کا پڑھ لیں، کہیں کوئی ایسا لکھا ہوا ہے کہ یہ کام ہوگا اس میں؟ ایسی ایک ترتیب ہے. وہ 3 دن کی جو محافلیں ہیں اس میں قرآن حضرات کی تلاوت ہے، نعت خوانی ہے، اس میں جو ہمارے علماء کرام ہیں ان کے بیانات ہیں، محفل سماع ہیں وہ ایک سائڈ پہ ہے، وہ باہر ہے، اور ایک سائڈ پہ محفل سماع ہے، اور محفل سماع کا بھی ایک وجود ہے. اچھا، اس کے علاوہ وہ دودھ کی سبیل ہے. اس میں ان کے پورے شیڈول میں کوئی ایسا غلط کام جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے، اگر وہ انفرادی طور پر لوگ جو ہے جس طرح کسی نے منت مان لی، وہ چادریں لے کر جاتے ہیں یا ڈھول لے کر ڈھول ڈمکے جاتے ہیں، اس کی کوئی تائید نہیں کرتا بندہ. بالکل. اور نہ ہی بندہ کوئی یہ اس کی دعوت دیتا ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے. اپنے طور پہ اگر کوئی لوگ یہ اپنی خوشی میں لے کے جا رہے ہیں تو وہ ان کا ایک اپنا شیڈول ہے. لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو ادارہ ہے یا اوقاف ہے یا ہمارے علماء کرام ہیں، وہ چیز جس کی وجہ سے ہمارے اس صاحب مزار کی توہین ہو یا کوئی ایسا غلط کام جس کو شرع قبول نہ کر رہی ہو، وہ ذمہ داری ہے ہمارے علماء کرام کی بھی، ان کی بھی، اور جو ہمارا محکمہ ہے اوقاف ہے ان کی، اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو منع کریں کہ بھائی یہ کام صاحب مزار کی شایان شان نہیں ہے. تو اس کے علاوہ آپ باہر سے باتیں سن کر ذہنوں میں بٹھا لینا سلطانی صاحب، یہ اور بات ہے. وہاں جا کے دیکھیں تو صحیح، جو باہر بیٹھ کے بات کرتے ہیں وہ داتا حضور جا کے دیکھیں تو صحیح کہ کوئی 24 آورز 24 گھنٹے کے اندر کوئی وقت ایسا نہیں ہوگا جہاں آپ کو وہاں لوگ قرآن پڑھتے ہوئے نظر نہیں آئیں. ایسے ہی لوگ کثرت سے قرآن پڑھ رہے ہیں. اگر باہر کوئی بندہ ایسا کوئی غلط کام کر رہا ہے تو آپ اس سے اندازہ کیا لائیں گے؟ وہ صاحب مزار کی تلقین نہیں ہے، وہ ان کی تبلیغ نہیں ہے، وہ ان کی وصیت نہیں ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے. تو اگر کوئی باہر چرسی بنگی کوئی باہر اپنے طور پہ پھر رہا ہے تو وہ اللہ کی مخلوق ہے، وہ اپنے طور پہ چل رہا ہے. لیکن صاحب مزار کا یہ درس نہیں ہے. صاحب مزار کا جو درس ہے وہ اندر قرآن پڑھ رہے ہیں، کیونکہ صاحب مزار نے ساری زندگی اپنے رب کو یاد کیا ہے. اور اگر اس نے ساری زندگی اپنے رب کو، اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع نہ کی ہوتی تو آج ان کے آستانوں پہ، ان صاحب مزار کے وہاں مزار پر آج لاکھوں کے اعتبار سے، ہزاروں کے اعتبار سے اللہ کی مخلوق قرآن نہ پڑھ رہی ہوتی. بالکل. تو یہ وہ فیصلہ ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ اللہ فرماتا ہے تو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرتا ہوں. تو وہ اسی طرح ہے نا، رب نے اسی طرح یاد کرنا ہے کہ مخلوق خدا کی زبان پر ان کا ورد جاری کرانا ہے اور ان کے دلوں کے اندر اس صاحب مزار کی محبت کو پیدا کرنا ہے. اور جتنے ہمارے بزرگان دین ہیں، ہمارے اولیاء کرام ہیں، وہ تو ایک جگہ پہ بیٹھے ہوتے تھے، دنیا ان کے پاس آ رہی ہوتی تھی، وہ اپنے رب کو راضی کر رہے ہوتے تھے. اللہ اس مخلوق کے ذریعے اپنے اس محبوب کو راضی کر رہا ہوتا تھا، اپنے اس ولی کو راضی کر رہا ہوتا تھا. دنیا ان کے آستانوں پہ جاتی ہے، وہ کسی کو بلاتے نہیں ہیں، دنیا جاتی ہے. یہ محبت کس نے ڈالی ان کے سینوں میں؟ اللہ تعالیٰ نے. بالکل ایسے فیض وہاں سے ملتا ہے. وہ جاتے ہیں، وہ دعا مانگتے ہیں، اس صاحب مزار سے نہیں مانگتے، اس صاحب مزار کا ایک وسیلہ دیتے ہیں. مالک یہ اللہ تیرا خاص بندہ ہے، ساری زندگی اس نے تجھے یاد کیا ہے، تجھے راضی کیا ہے، اس کے صدقے مالک تو مہربانی فرما دے. دینا پھر مالک نے ہے، صرف درمیان میں اس کو وسیلہ بنا لیتے ہیں. تو اس لیے ہر ایک بندے کا، صرف اس محکمے کا ہی فرض نہیں ہے، علماء کا بھی فرض ہے،
جتنے وہاں زائرین جاتے ہیں، جتنے حضور داتا صاحب یا جہاں جہاں کسی بزرگ کا عرس ہوتا ہے وہ چاہنے والے ہیں، اگر کوئی غلط کام کر رہا ہو تو اللہ تعالیٰ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو روکیں، کیونکہ اس امت کو بہترین امت اس لیے کہا گیا کہ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ امت اس لیے تمام امتوں سے بہتر ہے کہ یہ اچھائی کی طرف بلاتی ہے، اور اس کے سامنے اگر کوئی غلط کام ہو رہا ہو، کوئی برا کام ہو رہا ہو تو یہ اسے منع کرتی ہے۔ تو جس نے کلمہ پڑھا ہے اس کے سامنے کوئی بھی غلط کام ہو جو شریعت کے خلاف ہو تو اس کا فرض ہے کہ وہ اس کو روکے اور منع کرے۔ بالکل ٹھیک ہے، علامہ صاحب قبلہ وضاحت فرما رہے تھے، اور بہت خوبصورت کے ساتھ آج کے اس پروگرام میں آپ لوگوں کی کالز بھی شامل کی گئیں ساتھ ساتھ، اور اس کے علاوہ جو آپ لوگوں نے سوالات کیے، آپ کی رہنمائی بھی کی گئی۔ ماہ سفر کے اعتبار سے لوگوں کے ذہن میں ایک کنسیپٹ تھا، کچھ سوالات تھے، اور ہم نے چاہا کہ دوبارہ اس کو ڈسکس کیا جائے، آپ لوگوں کی رہنمائی کی جائے، وہ بھی ساتھ میں ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ جو آپ لوگوں نے دیکھا اور سنا کہ جو صاحب مزار کے حوالے سے، چونکہ ماہ سفر میں عرس کے تقریبات کا اہتمام کیا جاتا ہے اور پوری دنیا سے زائرین آتے ہیں، جس طرح پیر صاحب نے فرمایا، اور ہم چونکہ شہر لاہور میں رہنے والے ہیں، ہم سب سے پہلی بات تو یقیناً اپنے جو قریب ہمارے جو بزرگ جو ہے وہ آباد ہیں، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ، ان کے حوالے سے ہماری بات ہے۔ تو دعا فرمائیے کہ اللہ کریم ہمیں توفیق عمل جو ہے وہ عطا فرمائے، اور اس پیغام کو عام کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں پر پروگرام کے لاسٹ میں جس طرح ہر روز دعا ہوتی ہے امت مسلمہ کے لیے، تمام دیکھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے، یہاں پر میں گزارش کروں گا اپنے ان تمام دیکھنے اور سننے والوں سے انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ، ہمارے ایک بہت ہی محترم عالم اسلام کی عظیم ممتاز و محترم شخصیت الحاج قاری محمد یونس قادری صاحب، آپ کے صاحبزادے کو ایک بہت بڑے حادثے کا شکار ہوئے ہیں کل وہ، اور ہاسپٹلائزڈ ہیں اس وقت میں، بہت تشویشناک حالت ہے۔ آپ سب دعا فرمائیے کہ پروردگار عالم اس بچے کو، اس شہزادے کو صحت و عافیت والی، سلامتی والی زندگی عطا فرمائے، اور آسانیاں ان کے لیے پیدا فرمائے، حاسدین سے پروردگار بچائے، اور اگر کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی ہے بھی تو اس ذکر کے صدقے میں جو ساری زندگی وہ کر رہے ہیں ان کے والد صاحب الحاج قاری یونس قادری صاحب، مالک اس کے صدقے میں بیماریوں کو، پریشانیوں کو اور ٹینشن جتنی بھی ہے ان سب کو دور کر دے، اور خیر و عافیت سے، عزت والے معاملات کے ساتھ اسے صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرمائے۔ سب سے گزارش ہے، تمام دیکھنے والوں سے، سننے والوں سے، آپ سب بھی دعا فرمائیے گا، اللہ کریم اپنا خاص کرم فرمائے۔ آخر میں انشاءاللہ دعا ہوگی اور ہم آپ سے رخصت لیں گے، ہر روز کی طرح جس طرح لاسٹ میں دعا ہوتی ہے، آپ ہمارے ساتھ اس دعا میں شامل ہو جائیے گا، پھر سب کی بلا دعا فرمائیں گے، اور آپ سے کل انشاءاللہ ہماری ملاقات جو ہے وہ پروگرام میں ہوگی دوبارہ سے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، پھر صاحب دعا فرمائیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علی۔ اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ پروردگار عالم ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، صدقہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جتنے بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما۔ آمین۔ علامہ محمد یونس قادری صاحب کا جو بچہ ہاسپٹل میں ہے، پروردگار عالم حسنین کریمین کا صدقہ اس بچے کو صحت اور تندرستی عطا فرما، اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ پروردگار عالم جو ہماری دعا میں شامل ہیں، ہمارے پروگرام میں شامل ہیں، سوالات کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے تمام کی حاجات کو پورا فرما، تمام کو اپنے نیک مقاصد میں کامیابیاں فرما، امت کی خیر فرما، پاکستان کی خیر فرما، سیلاب زدگان میں جتنے مشکل میں ہیں یا اللہ تو ان سب کی مدد فرما، سب کی خیر فرما۔ صلی اللہ علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔